والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم زین اخلاقنا بالقرآن اللہم ادخلنا الجنۃ بالقرآن اللہم نجینا من النار بالقرآن۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شرجہات بھی، درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبتوں عقیدتوں نیازمندوں کا خراج پیش کرنے کے بعد جملہ واجب الاحترام برادران اسلام بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کو مختلف رشتوں کے بندھن میں باندھ دیا تاکہ اس کا جی دنیا میں لگا رہے۔ ہر رشتے کا تقدس، اس کا احترام، اس کی عصمت کو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سکھایا۔ تمہارے بھائی کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہاری بہن کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہارے آباء و اجداد تمہارے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق اللہ رب العزت نے بندوں کو سکھائے۔ ہر ایک کا مرتبہ، اس کی شان، اس کے مراتب اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، لیکن جو مرتبہ، جو شان اللہ نے والدین کو عطا فرمایا وہ کسی اور رشتے کو نہیں عطا کیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ساتھ متصل اس بات کا بھی ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سامعین محترم، علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں یہاں اللہ رب العزت نے پہلا اپنا حق ذکر فرمایا اور دوسرا والدین کا حق ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقی خالق، اس کو عدم سے وجود بخشنے والا وہ رب کی ذات ہے، اور انسان کے دنیا میں ظاہری اسباب اس کے آنے کے والدین بنتے ہیں، اس لیے پہلا حق اس نے اپنا ذکر فرمایا، ساتھ والدین کا ذکر فرمایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے آگے سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ان سے عہد و پیمان کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور ساتھ ہی متصل اس بات کا بھی ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو گے۔ یعنی یہ جو حکم امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ ہر شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حقوق، اپنے حق کی بات کہی،
ساتھ ہی متصل اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد اگر لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہے، حضور کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، من آق الناس بن حسن صحابت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آقا نے فرمایا ثم امو کا، تیری ماں کا۔ ثم من حضور، پھر کس کا؟ پھر فرمایا ثم امو کا، تیری ماں کا۔ ثم من حضور، پھر کس کا؟ فرمایا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ عرض کرتا ہے ثم من حضور، پھر اس کے بعد کس کا؟ میرے آقا نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا ہے۔ یہاں 3 مرتبہ ماں کے حقوق ذکر کیے گئے اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا حق اس لیے ماں کا ذکر کیا گیا کہ ماں 9 ماہ تک جو ہے وہ اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے، خامد کی خدمت کرتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، پھر اس کے بعد اندل ولادت بچے کی پیدائش کے وقت ایک درد شدید ہے اس کو برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک لمحہ دراز جو ہے وہ لگتا ہے اس کی پرورش کے اوپر، سردی گرمی کا خیال رکھتی ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں گرم چیز بھی نہیں کھاتی نہ ٹھنڈی چیز کھاتی ہیں، کیونکہ انہیں اس چیز کا علم ہے کہ اگر گرم چیز کھاؤں گی تو بیٹے کو گرمی ہو جائے گی، اس نے میرا دودھ پینا ہے، سرد چیز کھائے گی تو اس کا بھی اثر اس کے بیٹے کے اوپر پڑنا ہے۔ تو ایک عرصہ دراز تک وہ جو اپنی خواہشات اور جو خوراک کا اہتمام اس نے کرنا ہوتا ہے، انسان کی اپنی نفسی خواہشات ہوتی نا، اس کا جی چاہتا ہے میں کبھی آئس کریم کھاؤں، کبھی گرم چیز کھاؤں، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے وہ اپنی ساری خواہشات کو ترک کر دیتی ہے۔ تو اس لحاظ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 حق جو ہے وہ ماں کے ذکر فرمائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ باپ ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے چوتھا حق جو ہے وہ باپ کا ذکر فرمایا گیا۔ سامعین محترم، ماں کی بھی عظمت وراء الورا ہے، لیکن اللہ نے باپ کو بھی بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں، باپ کی بھی بڑی شانیں ہیں اور اللہ نے اس کو بڑے مراتب عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے باپ کی قسم اٹھا کے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے باپ کی بھی قسم ہے اور مجھے بیٹے کی بھی قسم ہے۔ ماں کا بڑا رتبہ ہے، ماں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اللہ نے ماں کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر قسم اٹھائی ہے تو قرآن میں اللہ نے باپ کی قسم اٹھائی ہے۔ تو باپ کی شان کے حوالے کے ساتھ، باپ کے فضائل کے حوالے کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا الہ رب العزت میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے سنا کے آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باپ یہ 3 حرفی لفظ ہے، اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ 3 حرفی لفظ نہ ہو تو بچے کے لیے ایک حرف سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہستی بچے کو حرف شناس کرتی ہے تاکہ اس کی زندگی میں کوئی حرف نہ آئے۔ بچہ آہستہ آہستہ حرف شناس ہوتا ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ باپ جو ہے وہ گھر کا دروازہ ہے، باپ گھر کی چھت ہے، اور ایک نے کہا کہ باپ گھر کی چھت کی ستون ہے۔ اگر دروازہ نہ ہو تو گھر کے اندر کتے ڈاکو داخل ہو جائیں اور حالات کے پیچ و داؤ اور اس کا سمندر انسان کی خواہشات کو بہا کر لے جائے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، بائی بیاں دے دردی ہوندے تے بائی بیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ یہ باپ کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، باپ گھر کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح کسی نے کہا کہ باپ گھر کی چھت ہے۔ اگر گھر کی چھت نہ ہو تو پھر بدلتے موسموں کا مقابلہ اولاد کے لیے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر کتنے کتنے حالات آن پڑتے ہیں، لیکن باپ کا ایک جملہ اس کو ہمیشہ کے لیے سکون دے دیتا ہے، پتر میں ہاں نا تینوں کیڑی چیز دی ٹینشن۔
یہ جملہ اتنا سکون دیتا ہے، وہ چھت بن کے باپ ایک سایہ بن کے پورے گھر کے اوپر اس کی کفالت، اس کی نان و نفقے کا جو ہے وہ ذمہ دار بن کے رہتا ہے، اور حالات کے پیچ و داؤ سے اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ باپ جو ہے وہ گھر کی چھت کا ستون ہے، اگر ستون گر جائے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں، ان گھروں کے اوپر کیا کیا مصائب و آلام جو ہے وہ گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا نا، باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ یہ باپ کو اللہ نے مرتبہ یہ شان عطا فرمائی ہے۔ صاحب ہر چیز کا باپ ہے، پرندوں کا بھی باپ ہے، درندوں کا بھی باپ ہے، چرندوں کا بھی باپ ہے، حشرات الارض زمین پہ ریگنے والے، سمندر کی تہوں میں جینے والے جتنے بھی حشرات الارض ہیں، ہر ایک کا باپ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، اس کی گھونسلے میں جب بچے نکلتے ہیں تھوڑی مدت کے لیے وہ ان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، جب وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ماں کدھر ہے، باپ کدھر ہے، اور بچے کدھر کدھر جو ہے وہ اڑ کر اپنے جو ہے وہ گھونسلے الگ سے، اپنی زندگی الگ سے بسر کرنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح باقی جانداروں کی بھی زندگی کو دیکھ لیں، ان کے بھی حالات ایسے ہیں، جو ہی وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک واحد مخلوق انسان ہے جس کا باپ ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرتا ایک باپ ہے۔ اللہ نے اتنا جگرا ایک باپ کو عطا فرمایا ہے، اتنی ہمت اللہ رب العزت نے ایک باپ کے سینہ کے اندر رکھی ہے اور محبتوں سے اس کے سینے کو بھر دیا ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ باپ جو ہے وہ ہوم سٹیٹ کا صدر بھی ہوتا ہے اور وزیر خزانہ بھی ہوتا ہے، اور بچوں اور گھر والوں کا خرچہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک فرانسیسی کہاوت ہے، اے فادر از اے بینکر پرووائڈڈ اے نیچر۔ باپ جو ہے ایک بینکر ہے جو قدرت ہمیں عطا فرماتی ہے۔ ہر ضرورت بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے بیان کرتا ہے، پاپا مجھے یہ چیز چاہیے۔ کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں لے کے دے نہیں سکتا، نہیں، وہ کہتا ہے بیٹا آ جائے گی۔ اگر نہیں اس کے پاس روپیہ پیسہ تو آگے سے انکار نہیں کرتا، بلکہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں لے دوں گا۔ پھر وہ اس کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا، راتوں کو جاگتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھاتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے سائیکل کا، موٹر سائیکل کا مطالبہ کیا ہے، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تو اس لیے باپ کو اللہ رب العزت نے یہ جگرا عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں ایک بات کہ باپ کو اللہ رب العزت نے سورج کی مانند بھی بنایا۔ سورج روشنی دیتا ہے، اگر روشنی نہ ہو تو ہر طرف اندھیرا چھا جائے۔ اگر باپ کا سایہ گھر کے اندر نہ ہو، باپ نہ ہو، تو بچے جو ہے وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے ماں کو چاند کی مثل بنایا، ٹھنڈی سکون والی گود، اور باپ کو اللہ نے سورج کا مانند بنایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اور یہاں اس بات کو ذہن میں رکھ کر، اس بات کو آگے رکھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ماں جنت ہے نا تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے۔ اگر ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے نا تو پھر باپ کھڑے رہنا سکھاتا ہے۔ اگر ماں چلنا سکھاتی ہے تو وہی باپ اس کو دوڑنا سکھاتا ہے۔ اگر ماں گھر سجاتی ہے تو اسی گھر کو باپ گھر بناتا ہے۔ اگر ماں کی گود ایک سکول ہے تو اسی سکول کا ہیڈ ماسٹر باپ ہے۔ اور اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا تو وہی جنت اس کے باپ کی وجہ سے اس کو ملی ہے، وہی جنت اس کے باپ کی وجہ سے اس کو ملی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ لگی ہے، ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے خامد کے اوپر میرے خامد کے کیا حقوق ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سن، پھر اپنے خامد کے حقوق پوچھنے آئی ہے۔ اگر تیرے خامد کے پورے جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے ہوں اور ان کے اوپر اور ان میں پیپ پڑی ہو اور وہ تمہیں کہے اس کو چاٹ،
تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی پیپ تو چاٹے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، اگر دنیا کے اندر کسی اور کو رب کے سوا سجدے کا حکم ہوتا، کوئی اور ذات رب کے سوا سجدے کے لائق ہوتی، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ یہ مقام اگر عورت کو، یہ شان اگر عورت کو ملی ہے کہ اس کے قدموں تلے رب نے جنت کو بنایا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا خامد ہے اور بچوں کا باپ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت جیسی جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ مقام ماں کو جو ہے وہ باپ کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ جو ہے وہ باپ کی وجہ سے ماں کو عطا فرمایا ہے۔ صاحب، اللہ رب العزت نے دونوں کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اعتراض اس بات کا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ جب ہم کچھ ایسے جملے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بعض گاڑیوں کی بونٹ کے اوپر، بیک بونٹ پہ ایسے جملے دیکھتے ہیں کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، پیسہ باپ کا لگا، دعا ماں کی ہے۔ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی دعا جو ہے وہ اللہ کا عرش پھاڑ کے اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، لیکن بتا کہ اگر ماں کی دعا کے سبب تجھے ملا ہے اور ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہیں، تو کیا باپ تیرے لیے بد دعا کرتا رہا یا باپ تتی ہوا ہے؟ ہمیں اس بارے میں اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر ماں کو اللہ نے اتنے حقوق دیے ہیں، اتنی شانیں دیے ہیں، تو پھر باپ کے مراتب بھی دیکھیے۔ ماں کی قسم نہیں اٹھائی گئی، اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے باپ کو عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، رضا اللہ فی رضی الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ میرے آقا نے فرمایا، باپ کو راضی کر لے، عرشوں کا مالک تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ جس نے اپنے باپ کو ناراض کر لیا، گویا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اور آگے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، الوالد الاوسط ابواب الجنہ۔ حضور نے فرمایا، والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی جو ہے وہ دروازہ ہے۔ اور تفسیر در منصور کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص سے بڑھ کر کوئی برا آدمی نہیں ہے جو اپنے باپ کو دکیا نوسی کا تانا دیتا ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، اور باپ جو ہے اس نے زمانے کے حالات کے مطابق وہ تعلیم، وہ جو ہے وہ شعور حاصل نہیں کیا ہوتا کہ جو حالات آگے بدلتے گئے اور اس کے تقاضے بھی آگے بدلتے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایسے ہو جاتا ہے کہ باپ کوئی لوگوں کے سامنے کوئی ایسا جملہ کہہ دے، اور پڑھا لکھا ایک نوجوان بیٹا آگے کھڑا ہوتا، ابا جی چپ کرو، تانوں کسی گل دا پتہ ہی نہیں۔ اور جس نے تجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، آج اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ بے شک حالات اس نہج پہ پہنچ گئے، وہ اس کی تعلیم نہیں تھی، اس کے پاس وہ ڈگری نہیں تھی، لیکن تجھے کیا حق بنتا ہے ایسے جملے تو اپنے باپ کے لیے کہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اگر کسی نے ایسے جملے بھی اپنے باپ کے لیے کہے، بلکہ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اف ولا تنہرہما، ارے یہ جملے تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تم نے اف تک بھی اپنے والدین کے سامنے کیا تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ فرمایا جب بھی ان سے بات کرنی ہے نرم لہجے کے ساتھ کرنی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں والدین کے سامنے اولاد کو اس انداز کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے ایک بھاگا ہوا غلام، اسے جب آقا کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، جو کفیت اس کی اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا باپ میرے ساتھ، میرا آقا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میں نے اپنے آقا کے ساتھ غداری کی ہے، تو وہ آقا چاہے تو اس کو موت کی گھاٹ اتار دے، وہ چاہے تو اس کو بخش دے۔ یہ حالت غلام کی اپنی آقا کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا یہی حالت اولاد کی اپنے والدین کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ سہمے ہوئے اپنی اولاد اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، ایک بدو حاضر ہوتا ہے،
حضور کے پاس شکایت کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کماتا ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، حضور لا کے کمائی اپنے باپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہاں ایک جملہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب حسن سلوک کی آگے ڈیفینیشن ذکر فرمائی۔ عموماً جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد سمجھتی ہے کہ میں کمائی کرتا ہوں، لا کے ماں اور باپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اولاد سمجھتی ہے جو کچھ بھی میں کماتا ہوں باپ کے ہاتھ میں دے دیا، ماں کے ہاتھ میں دے دیا، اب میری ذمہ داری ختم، میں نے اپنے باپ اور ماں کے حقوق ادا کر دیے۔ نہیں، اور اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ حق کیا ہے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے اعضائے بدنی شل ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اٹھ نہ سکے، چل پھر نہ سکیں، بولو برات ان کا بستر کے اوپر نکلنا شروع ہو جائے، کہا اس وقت احسان شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اوفم، پہلی بات ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ دوسری بات ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنی ہے نرم لہجے کے ساتھ کرنی ہے، اونچی آواز نہ تمہارے ابا کے سامنے ہو، تمہاری اماں کے سامنے اونچی آواز نہ ہو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب بھی ان سے بات کرنی ہے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، تمہاری گفتار نیچی ہونی چاہیے، تمہارا انداز گفتگو کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میں لا کے کمائی ماں باپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میرے حق ادا ہو گئے، نہ۔ حضور تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا، حضور میں محنت بری کرتا ہوں، باپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، باپ ہے کہ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور اس کو خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو ٹھیک کہتا ہے، پوچھنا چاہیے بھائی، باپ کو پوچھنا چاہیے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ بھائی اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو پیغام پہنچا نا اور اس کو پتہ چلا نا میرا بیٹا حضور کی بارگاہ میں میری شکایت لے کے گیا کہ میرا باپ میرے مال کو مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے، گھر سے چلا، ٹوٹ گیا۔ باپ کو اس بات کی خبر ہوئی نا تو اندر سے باپ ٹوٹ گیا، ٹوٹ جاتا ہے باپ۔ جس باپ نے ساری عمر محنت بری کر کے اولاد کو پالا ہو نا، تو جب اسی مال کے سبب جو اس نے اپنی اولاد کے اوپر نچھاور کیا اسی کی شکایت ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ٹوٹا دل ہی دل میں باتیں کرتا کچھ مصطفیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، زبان پہ کوئی جملہ نہیں ابھی لایا، دل ہی دل میں کچھ باتیں کرتا ہوا حضور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادھر سے رب نے حکم فرمایا جبریل کو، جبریل جا، اس کے جانے سے پہلے مصطفیٰ کو ایک پیغام سنا۔ جبریل آئے، حضور رب کا پیغام بھی ہے، رب کا سلام بھی ہے، قبول فرمائیں۔ حضور یہ جو بندہ جس کی طرف آپ نے پیغام بھیجا ہے نا، یہ جو آ رہا ہے اس کا مدعا بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے پوچھئے جو دل میں باتیں لے کے آ رہا ہے، جو ابھی زبان پہ نہیں آئی وہ زبان پہ لائے اور آپ سے کہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ آیا حضور نے فرمایا بھائی بات سن، جو دل ہی دل میں کہتا آ رہا ہے نا پہلے وہ بتا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملہ لکھنا، صدق یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ بھی سچے، آپ کا رب بھی سچا، آپ کا دین بھی سچا۔ یہ جو باتیں میرے دل میں تھی میں نے تو زبان پہ بھی نہیں لائی، لیکن آپ کا رب عرشوں کا مالک دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، روتا آ رہا تھا پھر پھٹ پھٹ کے رونے لگا، کہتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب جب یہ پیدا ہوا ہم نے جینا چھوڑ دیا، اس کے لیے اٹھتے، اس کے لیے بیٹھتے، اس کے لیے جیتے۔ حضور یہ بیمار ہوتا، حضور رات بھر ہم نہ سو پاتے، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے ہم نے چہرے کی بڑی بناوٹیں کی۔ حضور یہ بڑا ہوا، چلنا ہم نے اس کو سکھایا، دوڑنا ہم نے اس کو سکھایا۔ حضور یہ بیمار پڑ جاتا، ہر طبیب ہر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، حضور خود نئے کپڑے نہیں لیے، اس کو اچھے کپڑے لے کر دیے۔ حضور خود جوتے نہیں نئے لیے، اس کو جوتے نئے لے کر دیے۔ حضور اپنی ساری خواہشات اس کی خواہشوں کے اوپر ہم نے قربان کر دی، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے
میں محنت بری کرتا رہا, کولوں کے اوپر جانوروں کی طرح میں کام کرتا رہا کہ اس کے اچھے کپڑے لے کر دوں گا, اس کی خواہشات کو پورا کروں گا. حضور میں نے اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا, اس کو چلنا سکھایا, اس کو زمانے کے تہور میں نے سکھائے, یہ بڑا ہو اور بڑا ہو کے ہمارا سہارا بنے گا. لیکن حضور جب یہ جملہ سنا میرے ارمان ٹوٹ گئے, میری زندگی اندر کی بکھر گئی. ارے یہ تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا, آج اسی مال کے لے کر آپ کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گیا. حضور یہ جملے سن کے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور اس کا گریبان پکڑ کے فرمایا, سن میں محمد اعلان کرتا ہوں, سن تیرا مال تیری جان تیرے باپ کے لیے ہے. آج جو تیرا باپ حکم دے گا تیری جان کے لیے تیرے مال کے لیے تجھے ماننا تمہارے اوپر لازم ہے. صاحب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہوا, لیکن یہ بات حقیقت ہے. آج اگر سچ بولنے میں مجھے کوئی تحمل نہ ہو تو یہ بات ہر گھر کی داستان بنتی جا رہی ہے. الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور جن کی تربیت ہوئی, ان گھروں کے اندر آج بھی یہ حیا باقی ہے. ایک باپ 8 بچوں کو پالتا ہے, ان کی ضروریات, ان کے کپڑوں, ان کے رہن سہن, نان و نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے, ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے. لیکن وہ 8 بچے جب پل بڑھ کے بڑے ہو جاتے ہیں, ایک باپ کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں بدبخت ہے وہ اولاد, بدبخت ہے, بلکہ تو یہاں کہا جائے کہ ملعون ہے وہ اولاد جس کے سامنے اس کا باپ یہ بات کہتے ہوئے ڈرے ہچکچائے کہ بیٹا میرے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, مجھے کچھ ضرورت کی چیزیں چاہیے. وہ اس بات کو کہتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے ہچکچائے, اس کو ڈر لگے کہ میرا بیٹا غصہ نہ کر جائے. میں کہتا ہوں بد نصیبی ہے اس اولاد کے لیے. تو بیمار ہوا, تجھے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, ہر طبیب کے پاس لے کے گیا, لیکن جب باپ بیمار ہوتا ہے وہی محلے کا عطائی ڈاکٹر 3 پوڑیاں. باپ بیٹا 100-200 کی دوائی لے کر احسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو دوائی لے کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ایک باپ تھا اور اس کی کثیر اولاد تھی, اور ایک نیک سیرت بیٹا تھا. باپ بیمار ہو گیا, اس نے سارے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور ان کو اعلان کیا, بھائی بات سنو, ایک طرف یہ ساری جائیداد ہے اور ایک طرف باپ ہے, کس کا انتخاب کرتے ہو؟ سارے بھائی خاموش ہو گئے. آگے سے بڑھ کر اس نے بات کی, کہا بھائی بات سنو, میں چاہتا ہوں کہ ساری میری دولت جو ہے تم لے لو اور یہ باپ اس کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دو. اس نے آنن فانن کہا اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوتی ہے بھائی, نہ دوائی نہ دارو نہ ذمہ داری, کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی. فوراً سب نے حامی بھر لی اور اپنا مال جو تھا وہ لے کر چلے گئے. اب وہ شخص, وہ نوجوان اپنے باپ کی خدمت میں لگ گیا. کتنی دیر تک وہ خدمت کرتا رہا. باپ یاد رکھے میرے حضور نے شاہ فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک حاکم, انصاف کرنے والا بادشاہ. انصاف کرنے والا بادشاہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا, فوراً اس کی دعا جو ہے اللہ قبول فرماتا ہے. دوسرا مظلوم, جس کے اوپر ظلم ہو, جو وہ لفظ اٹھا اپنی زبان سے نکال دے اللہ فوراً اس کو قبول فرما لیتا ہے. فرمایا تیسرا باپ, جب اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا, دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا. بیٹا خدمت کر رہا تھا, خدمت کرتے کرتے پھر وہ ہمارے ایک دیہات میں نا باپ موج میں تھا, جا بیٹا اللہ تینوں سکھی رکھے, اللہ تینوں پاگ لگائے گا. باپ فوت ہو گیا اور تھوڑے دن گزرے, خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مال ہے اور اسے اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پہ مال ہے, جاؤ اسے جا کے لے رہا ہوں, اور اتنا زیادہ ہے. اس نے آگے سے سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے, چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر خواب آئی, پھر پوچھا اتنا زیادہ مال ہے؟ اس سے زیادہ ہے. پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا اس میں برکت نہیں ہے, پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر خواب آئی,
کہ جا اس جگہ 2 درہم پڑے ہیں، جا اٹھا لے۔ کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے۔ وہ گیا، وہ مٹی کھودی، 2 درہم نکال کے لے آیا۔ اب بازار جاتا ہے، 2 درہم کا آتا کیا بھائی؟ کتنے ہوں گے؟ 1 دن کا راشن، 2 دن کا راشن ہو سکتا ہے۔ گیا بازار میں، مچھلی آگے بندہ بیچ رہا تھا، 2 درہم سے اس سے 2 مچھلیاں خریدی اور گھر کے اندر آ گیا۔ جو ہی آ کے مچھلی کو چیرا، اندر سے اللہ نے 2 موتی عطا فرمائے۔ ایک مچھلی سے 1، دوسری سے 2 موتی نکلے۔ اب وہ موتی پکڑتا ہے، بازار میں جاتا ہے سنار کے پاس۔ جب سنار کے سامنے وہ موتی رکھتا ہے، سنار کبھی اس کی طرف دیکھتا ہے، کبھی موتی کی طرف دیکھتا ہے۔ کہتا ہے یہ تو نے کہاں سے لیا؟ کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہا پورے بازار کے سنار کیا، ہمارے شہر کے پورے امیر زادے بھی پیسہ جمع کر لینا، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وقت کے بادشاہ کے پاس بات گئی، اس کو اس موتی کی ضرورت تھی، وہ اپنی ملکہ کے لیے ایسے موتی کی تلاش میں تھا۔ دیکھو رب جب دروازے کھولتا ہے، خدمت رب ضائع نہیں ہونے دیتا، ماں باپ کی دعا رب ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب باپ دعا کر دے، اب دیکھو بادشاہ اس کے لیے 60 بوریاں سونے کی لاد کے وہ 1 موتی اسے خریدتا ہے۔ 60 بوریاں سونے کی لاد کر اس سے پوچھتا ہے ایک اور موتی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کتنی قیمت؟ کہا اس سے دگنی لوں گا۔ 120 بوریاں پھر سونے کی بوریاں لاد کے اسے وہ اس کو موتی دیتا ہے۔ وہ بھائی کتنی دولت ان کے پاس ہوگی، لیکن ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ اس جہاں کی بھی دولت عطا فرماتا ہے، اس جہاں کی بھی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو صاحب ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے، اس جہاں کے اندر بھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ میرے آقا کا فرمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اگر مفلسی نے ڈیرا ڈال لیا ہو نا، گھر کے اندر فاقہ کشی آ جائے، اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کی خدمت کر، ان کے لیے دعا کر، دیکھنا مفلسی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، جا کے قبر پہ دعا کیا کر، اللہ تیری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تیرے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو صاحب اللہ نے والدین کو یہ رتبہ، یہ شان عطا فرمائی۔ زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو، پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر بھی دعا کرو، پھر بھی تمہارے رزق میں اور عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے والدین کو رتبہ، یہ شان، یہ عظمت عطا فرمائی۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کر لیں جس قدر ہو سکے، جن کے دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیں، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے فائدہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔